اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل میں ذبح کی طرف۔ جانور ذبح کرنے میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ قصائیوں کے حوالے چھری کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہندو بھی بہت سے قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گائے کی گردن پہ یا جانور کی گردن پہ جو چھری چلانے والا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی باندھنے والا کوئی بھی ہو، چھری چلانے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور تو بلا وجہ خام میں کوئی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، تو اب یہ نہیں کہ لیبارٹری چیک کے لیے بھیج دیا آپ نے اس کو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں، بھائی مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے۔ تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا، وہ بہرحال پہلے ضروری ہے۔ جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، پان ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ذبح کرتے ہوئے، سب نہیں کرتے، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اگر جان بوجھ کر کسی نے تکبیر چھوڑ دی ہے تو بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جو لوگ جانور کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو چاہیے زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ چھری پھیرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ غفلت نہ کرے اس بارے میں۔ ہاں، اگر بھولے سے رہ گیا، اس بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان کر تکبیرات چھوڑ دینا یہ بالکل، اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے چھری چل نہیں رہی ہوتی تو دوسرا بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، یار ہم دونوں مل کے چھری چلا دیتے ہیں۔ تو دو آدمیوں نے اگر چھری چلائی ہے تو پھر دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا خیال کیا کریں۔ اور ویسے بھی جانور کو خود ذبح کیا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والا جو جس کی قربانی ہے نا، وہ خود ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک کوتاہی جو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، قصائی جانور ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کٹنے کے بعد حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بلیڈنگ زیادہ ہو، اس کا خون نکل جائے باڈی سے۔ قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کون اتنی دیر جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خواتین کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بعض گائنی کی ڈاکٹر کہتی ہیں کون اتنی دیر انتظار کرے گا، لاؤ چاپڑ، چاقو، کینچی لاؤ، پیٹ چاک کرو اور آپریشن کر کے بچہ باہر نکالو، ہم نے دوسرا کیس بھی نمٹانا ہے۔ تو ہر آدمی جلدی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو قصائی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جیٹ طیاروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید والے دن، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جانور کی 4 رگیں کاٹیں پھر چھوڑ دیں، بلیڈنگ ہوگی، خون نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یار بس جلدی سے نا اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں گردن میں، اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے اور جلدی مردار ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلیڈنگ ہونی چاہیے، خون نکلنا چاہیے، نکلتا نہیں ہے۔ تو اس سے 3 نقصان۔ پہلا نقصان، مکروہ عمل ہے، یہ شریعت میں یہ طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا نہیں بتایا۔ دوسرا نقصان، جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا نقصان، گوشت کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ایک اور نقصان، گوشت میں جو بیماریاں ہیں آپ کو پتہ ہے بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ بلڈ اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں۔ اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 فائدے ہیں جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو۔ اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا، جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا، کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا، اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ قصائی حضرات ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے، بھائی میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شرافت سے کنٹرول میں آ نہیں رہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے، اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے، اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی۔ تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں۔